نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورۃ احزاب آیت نمبر 34. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت ہو رہی تھی. تو یہ ان کی ٹریننگ اور تربیت میں ہی یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ذکر کرتے ہوئے امہات المؤمنین کو حکم دیا ہے کہ تمہارے گھر تو وہ گھر ہیں جن میں اللہ کا قرآن اتارا جاتا ہے، بنائی کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، آیات کا ذکر کر کے، یعنی تمہارے گھر سے اللہ کے قرآن کو اور بنائی کی باتوں کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم بھی ان بنائی کی باتوں کو، ان قرآن کی آیتوں کو یاد کرو کہ اپنے لیے بطور نمونہ بناؤ. یعنی تمہارا گھر تو وہ گھر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ گھر بڑا خوبصورت گھر ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ گھر ہے تمہارا جس گھر میں قرآن سنایا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہیں اور پھر دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. تو اور تمہارے گھر سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کو قرآن کی باتیں، قرآن کی آیات، دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. تو تمہیں تو بطور مشل راہ ہونا چاہیے کہ جو باتیں تمہارے گھر سے نکلتی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل بھی تمہارے گھر سے ہی نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم کوئی اور بات کرو اور قرآن کوئی اور بات کرے. قرآن کی آیات کے مطابق قرآن کی دانائی کی باتیں جن کا ذکر ہوتا ہے اور نبی کی جن سنتوں کا ذکر ہوتا ہے وہی باتیں تمہارے لیے کیا ہیں، تمہاری ٹریننگ ہے، تمہاری تربیت ہے، تمہارے اخلاق و آداب کا سرچشمہ ہے کہ وہ باتیں بالکل تمہارے اندر سے نظر بھی آنی چاہیے. یعنی صرف قول سے نظر نہیں آنی چاہیے بلکہ تمہارے گھر کے اندر سے، تمہارے رہن سہن سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہارے معاملات سے وہ ساری باتیں نظر بھی آنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان باتوں میں کیا کرو، غور و فکر کرو کہ اللہ رب العزت نے جو باتیں نازل کی ہیں کیا اس پہ میں عمل کرتی ہوں یا نہیں کرتی. جب بھی قرآن کی کسی آیت کو پڑھیں اگر اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو تبھی ہم غور و فکر کر سکیں گے کہ اس آیت کے مطابق کیا میری زندگی کے اوپر اس کے اوپر عمل ہے کہ نہیں ہے، یا میرے گھر کے اندر اس قرآن کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اس بات کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ اس نعمت کو تم سب یاد کرتی رہو. کون سی نعمت کو؟ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گھروں کو چن لیا اور تمہارے گھروں میں سے تمہارے خاوند کو چن لیا اور تمہیں نبی کے گھر میں جگہ دے دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو ملی ہے. ہر ایک کو امہات المومنین کا لقب نہیں ملا، ہر ایک کو نبی کا زوج نہیں ملا، نبی کی بیوی ہر ایک نہیں بنی. تو یہ خاص نعمت اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے. اس نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے مقصد کیا ہے یاد کرنے کا؟ یہ نہیں کہ میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیوی ہوں یہ یاد کر بیٹھے، بلکہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی کہ تمہیں امہات المومنین بنا دیا. نہ صرف دنیا میں نبی کی بیوی بنایا بلکہ آخرت میں بھی نبی کی بیوی بنا دی. تو یہاں سے خوشخبری بھی ایک قسم کی ساتھ میں ملتی ہے کہ نبی کا ٹھکانہ تو انشاءاللہ العزیز جنت ہے ہی ہے، تو نبی کی بیویوں کا ٹھکانہ بھی جنت. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی بھی بیوی ہو اور آخرت میں بھی نبی کی ہی بیوی ہو. اب جہاں نبی رہیں گے وہیں ان کی بیویاں رہیں گی. تو یہ خوشخبری تھی جو نبیوں کو دی گئی. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کر دی. تو اللہ کہہ رہا ہے تم بھی اس نعمت کو یاد کرتے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہیں دنیا میں اللہ نے جنت کی بیوی، نبی کی بیوی جنت کے اندر بنا دیا ہے. تو اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرو تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ اس کے اندر کیا اوصاف تھے یا ان کی سیرت کیسے تھی. آج ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کی سیرت سے سیکھو، حضرت فاطمہ کی سیرت سے سیکھو، حضرت خدیجہ کو دیکھو کیسے زندگی بسر کی. تو یہ اللہ رب العزت اس نعمت کو یاد کرواتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہم انہیں دے رہا ہے کہ کوشش کرو کہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی تمہیں ملتی رہے. اور ایسے گھر میں تمہیں جگہ دی جہاں پر روز قرآن سنایا جاتا ہے.
یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے. جس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نبی کا گھر ہے. جس گھر سے روزانہ قرآن سنایا جاتا ہے وہ نبی کا گھر ہے. اسی گھر کے اندر تمہیں اللہ رب العزت نے پناہ دے دی. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت باریک بین سے مراد کیا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے کے اندر سیاہ پتھر کے نیچے چیونٹی کہاں چل رہی ہے وہ باریک بین ہے. اسے پتہ ہے کہاں چل رہی ہے. ہم تو ڈھونڈتے رہیں گے نا کہ چیز گری تو کہاں گئی اندھیرے میں, ڈھونڈی نہیں جائے گی, نظر ہی نہیں آئے گی. ہمیں اندھیرے کے علاوہ بھی جب نگاہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے کوئی چیز نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہایت باریک بین ہوں کہ پتھر کے نیچے چونٹی کہاں جا رہی ہے, اس کو رزق کیسے دینا ہے, اللہ بہت ہی نہایت ہی باریک بین ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ یعنی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے, اس کے نظروں کے سامنے ہے. ہم کہیں کہ یہ تو اتنی معمولی سی بات تھی, اتنا معمولی سا معاملہ تھا, اللہ کہتا ہے وہ بھی میری نظروں کے سامنے ہے. پوری طرح ہر طرح کے معاملات کو خبر رکھنے والا ہے. تو یہ ٹریننگ اور تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ باریک بین ہے, اللہ خبر رکھتا ہے. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. تو یہاں ایک اور بات بھی ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ میں پوری طرح خبر رکھنے والا ہوں. تو یہاں سے بات یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے. جب ہم نیت کرتے ہیں کہ اٹھوں نماز پڑھوں تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے کہ اب یہ نماز پڑھے گا. تو اس حوالے سے جو حدیث ملتی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے, تمہاری نیتوں پر. اب اس میں بھی علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. وہ یہ کہ نیت کا مطلب کیا ہے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب یہی ہے کہ ہر کام کے لیے نیت کی جائے گی. مثلا نماز میں 12 رکعتیں ہیں تو ہم ہر رکعت کے ساتھ یعنی جو ابتدائی رکعت شروع کریں گے وہ 2 ہوں یا 4 ہوں, تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اب میں 4 سنتیں پڑھ رہی ہوں, اب میں 4 فرض پڑھ رہی ہوں, اب میں 2 سنتیں پڑھ رہی ہوں. اور اس کے الفاظ بھی علماء نے مختلف بنا دیے ہیں. ہر علماء نے اپنے اپنے طور پر الفاظ نکال دیے کہ نماز سے پہلے یہ الفاظ کہہ کر نیت باندھنی ہے اور پھر نماز شروع کرنی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں کیا بتایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت کیا ہے, دل کے ارادے کا نام نیت ہے. نیت کا ایکسپلین اگر آپ پڑھیں گے کہیں بھی اس کا معنی ترجمہ اس کی ایکسپلین پڑھیں گے تو یہی آتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جب میں نے ارادہ کر لیا تو کروں گی. اب مثال کے طور پر میں کچن کے اندر کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو کیا میں اس کام کو رپیٹ کروں گی کہ میں اب ہنڈیا بنا رہی ہوں, اب نمک ڈالوں, زبان سے میں کہتی ہوں, کیا میں اس میں مسالہ ڈالوں, دل میں ہی سوچ رہی ہوتی ہوں نا, اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرتی ہوں, ڈالتی جاتی ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اس کو زبان سے رپیٹ تو نہیں کر رہی ہوتی. اگر میں زبان سے وہاں پہ رپیٹ کر رہی ہوں تو لوگوں نے کیا کہنا ہے, اپنے آپ سے لگی کھڑی ہے, باتیں کر رہی ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. تو روٹی بناؤں گی تو دل میں کہوں گی کہ اٹھو روٹی بنا لوں, اور پھر اس کے بعد میں نے آٹے کے پیڑا بنایا اور روٹی بنا لی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جس طرح دنیاوی کاموں کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. تو دینی معاملات کے لیے جب میں نے کہہ دیا کہ میں اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد چاہے وہ دل میں کہا ہے چاہے میں اونچی آواز میں کہا ہے, اور اس کے بعد جب میں جائے نماز پہ آ جاتی ہوں تو اس کے بعد آپ کے اوپر ہے کہ دل کا ارادہ آپ نے جب کر لیا اور آپ کھڑی ہو رہی ہے تو ذہن میں آپ کے کیا ہے کہ میں سنتے پڑھ رہی ہوں, تو اس کو زبان سے آپ رپیٹ کریں یا نہ کریں اس کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دل میں آپ نے رپیٹ کر لیا. ذہن میں آپ کے ہے کہ اب میں فرض پڑھنے لگی ہوں, اب میں سنتے پڑھنے لگی ہوں, اب میں نفل پڑھنے لگی ہوں, اب میں تراویح پڑھ رہی ہوں. تو اس لحاظ سے اگر آپ ذہن کے اندر اور دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں گی تو اللہ آپ کے ساتھ پوری طرح خبر رکھنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوے سے دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے ہیں, تو یہ کسی بھی حدیث سے ہمیں نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے الفاظ ادا کیے ہوں, بلکہ ایکسپلین میں یہی بات ملی ہے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. جب دل میں ارادہ ہو گیا ہے تو نیت ہو گئی ہے, ایکسپلین کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. اگلی آیت نمبر 35, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ 3 چیزوں کا ذکر انسان کے اسلام, ایمان اور فرمانبرداری کے ساتھ ہے. یہ 3 صفات ایسی ہیں
کہ ایک مسلمان کے اندر یہ تینوں صفات ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ پکا مومن ہے. اگر یہ صفات نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اس میں مسلم سے مراد کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنا. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو جس نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو اس کو ہم اسلام بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان. دونوں لفظ ایک ہی ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں یہ اسلام والی ہے، یہ مسلمان ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو بہرحال اسلام، ایمان اور قنوت میں کیا فرق ہے؟ یہ تین لفظ ہم دیکھ رہے ہیں اور تینوں لفظ اللہ ذکر کر رہا ہے. تو اسلام کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینا، یعنی جو ہم منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اسلام کے اندر داخل ہو کر پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ دو چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ کیا ہے زیادہ تر. وہ کیا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اب یہ دو چیزیں جس کے اندر بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، کبھی زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، تو یہ کون ہے؟ مسلمان ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اسلام کو قبول کر لیا. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر وہ اسلام کو قبول نہیں کیا اس نے، وہ کیا ہے؟ پھر کافر ہے. یہی چیز ہے نا مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیزیں دو ہیں. وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک تو نماز ہے جس کا ہم ذکر پڑھتے رہتے ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا اور نماز کو پڑھنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کسے کہا جاتا ہے. مومن وہ ہے جس میں دل کے اندر بھی، یعنی باطن سے بھی ظاہر کرے، اس کی دلی کیفیت بھی ظاہر کرے، اس کی دل کی پختگی بھی ظاہر کرے. نماز تو پڑھتا ہے، اب وہ نماز کو پڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھے کہ میں خشوع و خضوع سے پڑھوں، عاجزی اور انکساری سے پڑھوں، اس طریقے سے پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لے. اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. آپ جتنی اچھی چیز بنا لیں پھر بھی نیکسٹ آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ پچھلی دفعہ سے بھی اچھا بناؤ. ہر بار اس چیز کو آپ خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ گھر کی سیٹنگ ہی کیوں نہ ہو. ایک بار کی ہے نا، کچھ دنوں بعد جب آپ نے سیٹنگ چینج کیا تو آپ نے کہنا پہلے سے اب منفرد ہو، پہلے سے اچھی لگے. تو نماز کے لیے کیا ہے کہ اس میں عاجزی، خشوع، خضوع اور اس کے اندر پختگی اس قدر ہو کہ آپ کے دل سے ظاہر ہو رہا کہ یہ بندہ دل سے نماز پڑھ رہا ہے، صرف ظاہری طور پر نماز نہیں پڑھ رہا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ اکبر کیا، کھڑے ہو گیا، رکوع سجود کیسے کیا کوئی پتہ نہیں ہے، قیام کیسے کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے ہمیں بڑوں سے ملا ہم ویسے کرتے چلے آئے. تو اگر بڑوں سے ملتے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے تو دنیا کے اندر انہوں نے بھی جو دنیا کا علم حاصل کیا وہی علم حاصل کریں، اگلا بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ دور اور تھا، اس میں انگلش ضروری نہیں تھی، اب انگلش ضروری ہے. اس وقت سائنس نہیں تھی، اب سائنس ضروری ہے. اب ہر بندہ سائنس پڑھے گا، چاہے وہ ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، لیکن سائنس اس نے ضرور پڑھنی ہے. تو کیا ہمارے بڑوں نے سائنس پڑھی تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو ہم بھی نہ پڑھیں. اگر ہم نے دین کے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑے جو دین پر عمل کرتے ہیں ہم وہی کریں گے، ہم اور کیا پڑھیں گے اور نہیں پڑھیں گے، تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ بڑوں کی بات نہیں دیکھی جائے گی، نبی کا اسوہ دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے بڑوں نے دین کو سیکھا ہی نہ ہو، بڑوں کے پاس وہ نالج آیا ہی نہ ہو، جیسے سائنس کا نالج ان کے پاس نہیں تھا، انگلش کا نالج ان کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے چھوٹی موٹی چیزیں پڑھی تھی وہ بس کافی ہو گئی. تو ہو سکتا ہے دین بھی تو انہیں تھوڑا سا ہی میسر ہو، انہوں نے مکمل دین نہ پڑھا ہو، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا ہو، احادیث نہ پڑھی ہو، تو وہ ہمیں کیسے مکمل دین دے سکتے ہیں؟ ہمیں دین کو بھی نکھارنا ہے، خوبصورت بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ دل کی پختگی کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خوبصورت دین بن جائے گا، خوبصورت عمل بن جائے گا. نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا. اب کسی کی نماز کو اللہ تعالیٰ 10 نمبر دے، کسی کو 9 دے، کسی کو 8 دے، کسی کو 4 دے، کسی کو 2 دے، کسی کو کہے کہ تمہارے منہ پہ ویسے ہی مار بھی دے. حدیث کے الفاظ ہے نا. تو کچھ لوگوں کی نماز ان کے منہ پر ایسے ہی مار دی جاتی ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ اس نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں. تو جہاں مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے وہیں مومن ہونے کے لیے دل کی پختگی بھی نظر آنی چاہیے. اب دل کی پختگی خشوع و خضوع کے ساتھ بھی نظر آئے گی اور ہمیشہ نماز کو قائم کرنے کے ساتھ بھی نظر آئے گی کہ دل سے پڑھتا ہے تو ہر نماز پڑھتا ہے.
जब दिल से पढ़ी जाएगी तो फिर पूरी 5 नमाजें ही पढ़ी जाएंगी, कोई नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। तो ये हो जाएगा इस्लाम क्या है, नमाज को पढ़ना। ईमान क्या है, दिल की पुख्तगी के साथ उसको हमेशा के लिए कायम करना। सफ़र में हैं, कहीं शादी पे हैं, किसी के घर गए हैं, कोई मसला है, बीमारी है, तकलीफ है, जब भी नमाज का वक्त आया तो उसने क्या किया, नमाज को अमलन जाहिर करके उसने पढ़ के दिखाया है। तो ये ईमान है। और तीसरी चीज़ कनूत, हम पिछले पढ़ भी चुके हैं। किसका अपोजिट था ये कनूत? फाहिशा का, ठीक है ना। फाहिशा का मतलब था बदखुल्की, और उसका अपोजिट क्या था? कनूत, फर्मा बरदारी, अताअत, ईमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इस्लाम भी ले आए, ईमान भी है, तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या बन जाएगा हमारे अंदर? कनूत। दो चीज़ें मिक्स होंगी तो हमारे अंदर क्या चीज़ आ जाएगी? कनूत आ जाएगा। एक है एक नहीं है तो कनूत नहीं आएगा। इस्लाम है ईमान नहीं है तो कनूत नहीं, ईमान है तो इस्लाम नहीं है तो कनूत नहीं। दोनों चीज़ों का होना कनूत को जाहिर करता है। कनूत का मायने क्या है? अताअत, फर्मा बरदारी, अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह की अताअत में अपने आप को झुका लेना। तो ये 3 चीज़ों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि एक मोमिन इंसान, एक इंसान मुसलमान जो है उसके अंदर, वैसे तो ये पूरी आयत के अंदर 10 खूबियों का जिक्र किया जा रहा है, 10 सिफात का जिक्र किया जा रहा है कि एक इंसान के अंदर होनी ज़रूरी है। ये आयत, इस आयत का शान नज़ूल के हवाले से आता है। सैयदा उम्मे सलमा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मैंने कि क्या कुरान पाक में हमारा जिक्र नहीं किया जाता, यानी इस जिस तरह मर्दों का किया जाता है। मर्दों को बार बार अल्लाह पुकार के कोई ना कोई बात कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने औरतों को मुखातिब करके कोई ऐसी बात नहीं की। तो मैंने ये बात पूछी तो मुझे उस दिन आपकी किसी चीज़ ने खौफजदा नहीं किया सिवाय आपकी निदा के जो आपने मिंबर पर की। मैं अपने सर में कंघा कर रही थी, मैंने अपने बाल लपेटे, फिर मैं अपने घर के हुजरे में से एक थोड़े सा हुजरे के करीब गई और मैंने लकड़ी के पास कान लगाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर फरमा रहे थे, और लोगों अपनी किताब में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, पूरी आयत अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ये आयत नाज़िल कर दी। तो सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने जो कहा था कि कोई औरतों का जिक्र वैसे नहीं किया जाता जैसे मर्दों का किया जाता है, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी मुखातिब कर दिया। तो इन्नल मुस्लिमीना, मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमात, और मुसलमान औरतें। यानी वो चाहती थी कि हम औरतों का भी जिक्र आए, हमें भी अल्लाह ताला कोई हुक्म दे। अब उस बात के बाद ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमान का जिक्र नहीं किया बल्कि मुसलमान मर्द का अलग किया और मुसलमान औरत का अलग जिक्र किया। अब चाहे वो मर्द है या औरत है, सबसे पहले उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मुसलमान होना। जब वो मुसलमान हो जाता है तो मुसलमान होने के बाद हमने पढ़ा ना इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, दोनों जिक्र पढ़ते हैं ना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अब वो ईमान तो ले आया, मुसलमान तो हो चुका है, अब उसने क्या करना है? व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाने, इस्लाम को कबूल करने के बाद ईमान नजर आए, ईमान नजर आने के बाद व अमिलुस्सालिहात, नेक अमल भी नजर आए। नेक अमल किसकी निशानी है? फर्मा बरदारी की, कनूत की। तो अल्लाह ताला यही हमसे चाहता है कि ये तीनों चीज़ें हैं तो इस्लाम मुकम्मल है, ये तीनों में से एक है एक नहीं है तो इस्लाम मुकम्मल नहीं। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल इस्लाम की निशानी मुस्लिमात, मुमिनात, क़ानितात, 3 सिफात का होना ज़रूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक मुकामिल मोमिन काबिल इंसान मुसलमान कब कहलाता है? जब मुस्लिमात भी हो, मुमिनात भी हो, क़ानितात भी हो। ये तीनों चीज़ें होंगी तो इंसान क्या बन जाएगा? पूरा मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। वरना अदरवाइज क्या, एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ है तो पहली चीज़ नहीं है, तो फिर जब 2 चीज़ों में एक चीज़ की कमी है तो तीसरी चीज़ तो ऑटोमेटिक आ ही नहीं सकती। तो दोनों चीज़ों के मिलाप से तीसरी चीज़ का वजूद होता है। जैसे खाली एक लड़का है, क्या बच्चा पैदा कर लेगा? खाली एक औरत है, लड़की है, बच्चा पैदा हो जाएगा? बच्चे पैदा करने के लिए लड़का और लड़की का मिलाप
ضروری ہے. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, ایسا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا شادی کے بغیر. تو مسلمان ایمان والا اور اسلام والا جب تک نہیں ہے تو قنوت نہیں آ سکتا. بات سمجھ اب آ گئی ہے نا کہ قنوت کیسے آئے گا؟ دونوں چیزوں کے ساتھ قنوت آئے گا, فرما برداری آئے گی. اب ان 10 صفات کو ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اندر چیک کریں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے. کیا میرے اندر اسلام آنے کے بعد میں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے خوشی سے کرتی ہوں, خوشی سے کرتی ہوں, دل کی پختگی کے ساتھ کرتی ہوں, عملاً ظاہر کر رہی ہوں کہ یہ عمل ہے, ظاہراً باطن بھی کر کے دکھا رہی ہوں کہ نہیں کر کے دکھا رہی. اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے, اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے, تو کیا میں دل سے اس کام کو کر کے دکھا رہی ہوں کہ نہیں دکھا رہی؟ تو یہ چیزیں میرے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ نے بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے. اگر یہ صفات میرے اندر نہیں ہوں گی تو پھر اس کے مقابلے میں کیا ہے, مجھے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. تو انشاءاللہ اس آیت کے ساتھ اپنا محاسبہ گھر جا کے آپ کیجئے گا کہ آپ کے اندر یہی بیٹھے ہوئے بھی پڑھ لیں کہ کس کس بات کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. مسلمان تو ہو چکے ہیں الحمدللہ, کلمہ پڑھ چکے ہیں, لیکن ایمان کے حوالے سے بھی ہمارے اندر پختگی نہیں ہے. دل چاہا پڑھ لی, دل نہیں چاہا تو نہیں پڑھی, دل چاہا تو کوئی عمل کر لیا, دل نہیں چاہا تو عمل نہیں کیا. یہ بات نہیں ہے ایمان میں. ایمان میں کیا ہے؟ پختگی, کرنا ہی کرنا ہے, جانا ہی جانا ہے, سیکھنا ہی سیکھنا ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ پختگی اس بات کے اوپر کہ کچھ ہو جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی, کچھ ہو جائے میں نے زکوٰۃ دینی لازم ہے, میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے, زکوٰۃ بن رہی ہے میں نے زکوٰۃ تو دینی ہی دینی. تو یہ پختگیاں ہمارے اندر لازم طور پر ایمان کی نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد آٹومیٹک قنوت آتا ہے, فرما برداری آتی ہے, یعنی وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. در حقیقت ہم نے پیچھے ہی آیت پڑھی ہے, اس کے اندر بھی یہی 3 چیزیں ہیں, وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ 3 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کر دیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. تو یہاں بھی ان 3 چیزوں کا ذکر. اس کے بعد ہم اگلی صفت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اس 3 چیزوں کی, جب تک یہ 3 چیزیں مکمل نہیں ہوتی آگے نہیں بڑھنا. یہ پہلی 3 سیڑھی ہیں. جیسے ایک بچہ سیڑھی چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی چڑھتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے ڈر کے, دوسری سیڑھی اسی دن نہیں چڑھتا, ہمت نہیں آتی اس کی, ٹھیک ہے نا. پھر اگلے دن شاید اس کے ذہن میں آتا ہے, یا بعض سم ٹائم کے بعد اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں جب پہلی سیڑھی چڑھ گیا تو اگلی سیڑھی بھی چڑھوں. تو آپ بھی پہلی سیڑھی کے بعد جب دوسری سیڑھی, دوسری کے بعد تیسری سیڑھی, اسٹیپ وائز چڑھیں گے تو انشاءاللہ 10 سیڑھیاں بڑھ کر کے جو اجر اللہ تعالیٰ نے 10 سیڑھیوں کے بعد اوپر چھت کے اوپر رکھا ہے وہ انشاءاللہ ہم پا لیں گے. ٹھیک ہے, اگلی دیکھتے ہیں چوتھی صفت کیا ہے. والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں. کیسے سچے مرد اور سچی عورتیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہا ہے. اچھا, یہ قنوت کے ساتھ تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن میں 2 جگہ پر آیت ہے, اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر, امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں رات کو قنوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, سجدے بھی کرتا ہے اور قیام بھی کرتا ہے. یعنی ایک عام شخص بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو رات کو قنوت کی خاطر, فرما برداری کی خاطر قیام کرتا ہے, سجود کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آخرت سے ڈرتا ہے, اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ قنوت میں یہ چیز بھی شامل ہے. کیا چیز شامل ہے؟ کہ وہ سکون کے ساتھ اطاعت کرتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ دن میں تو نماز میں پڑھتا ہوں, لیکن کیا ہوتا ہے کبھی گھر کے کام, کبھی بچے, ٹھیک ہے نا, آر بنتے ہیں نا, اور وہ بندہ سکون سے عبادت نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کبھی نماز پڑھنے کھڑا تو اکیلا ہے گھر میں تو دروازہ بجنا شروع ہو گیا, کبھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو بچوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا, کبھی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کیا ہوا, گھر کے کام یاد آ رہے ہیں, ہنڈیاں پکانی ہے, بچوں کو دینا ہے, بچوں کو فلاں جگہ بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, قنوت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اطاعت کرتا ہے. اب سکون ڈھونڈتا ہے کہ میں کس ٹائم عبادت کروں تاکہ میری عبادت میں خلل نہ آئے. تو اس کی کوشش کیا ہوگی کہ دوپہر کو اگر اس نے کھانا بنانا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ نماز سے پہلے کھانا تیار کر لے, تاکہ جب نماز کا وقت ہو, 1:45 بجے اذان ہو, تو اس کے بعد میرا کوئی کام نہ ہو جس کام کی وجہ سے میں سکون سے عبادت
نہ کر سکوں. ظاہری بات ہے اگر ہنگے بن رہی ہے تب بھی وہ سکون سے عبادت نہیں کر سکتا. اگر وہ بنا کے فارغ ہو چکا ہے نا, اب کبھی اندازہ لگائیے گا, دونوں نمازوں کی کیفیت کو نوٹ کیجیے گا, آپ کو بھی فیل ہوگا کہ اگر آپ نے کام سارے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو آپ سکون سے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کام رہ رہا ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ نماز کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے, ٹائم کے اوپر کرنا ہے ورنہ دیر ہو جائے گی, تو پھر آپ کی نماز سکون سے نہیں پڑھی جائے گی. تو قنوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ سکون کے ساتھ فرما برداری کرنا, اطاعت کرنا. اور یہاں پر سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین, اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن کر سجدے بھی کر اور رکوع بھی کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کا ذکر کے ساتھ قنوت کا لفظ استعمال کیا ہے. مریم علیہ السلام بہت ہی زیادہ برگزیدہ اور نیک عورت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی قنوت کا لفظ استعمال کیا. یا مریم قنوتی, قنوتی جو لفظ ہے وہ قنوت سے نکلا ہے, اور قنوت قانتات یہ سارے ایک ہی لفظ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دیکھ رہے تھے ہم والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں. سچ بولنا ایمان کی علامت ہے, یعنی اگر ہم سچ بولیں گے تو ہم ایمان والے ہیں. جیسے ابھی پیچھے پڑھے نا مومنین, مومنین کون ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا. مومن جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹ بولنا کس کی نشانی ہے؟ نفاق کی نشانی ہے. اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کے اندر ہوتا ہے. نفاق کس میں ہوتا ہے؟ منافق کے اندر ہوتا ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ نفاق کی ایک نشانی ہے جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے, جو شخص ایک جھوٹ بولے, 2 بولے, 10 بولے, 30 بولے, 50 بولے, 100 بولے, 1 بولے, 100 بولے, بات تو ہے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. جب ایک بولا تو 100 بولے تو بات ختم, بات تو وہی ہے. تو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا کس کی نشانی ہے؟ وہ مومن نہیں ہے. اگر وہ ایمان والا بننا چاہتا ہے تو اسے سچ بولنا ہے. سچ بولنا ایمان کی نشانی ہے اور جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے. ہم جھوٹ کے مسئلے کو 2-3 مقام پر بول سکتے ہیں. نمبر 1 مقام ایسا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو چکی ہے تو صلح کروانے کے لیے میاں کو جا کے کہنا بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات جھوٹی کہ وہ تو چاہتی ہے کہ صلح کرے لیکن تم ہی نہیں کر رہے, اور بیوی کو جا کے کہہ دینا کہ تم صلح نہیں کرنا چاہ رہی, میاں تمہارا تو چاہتا ہے. اس سے کیا مقصد ہے ہمارا؟ دونوں کا رجوع کروانا, دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈلوانا. جب تک ہمیں پتا چلے گا دیکھا جائے گا. فی الحال ہمارا مقصد کیا ہے؟ دونوں کو جوڑنا. تو اس مسئلے کے تحت اگر تھوڑا بہت جھوٹ بول لیا جائے تو اجازت ہے. یہاں مقصد ہمارا کیا ہے؟ نیکی. ہم ایک لڑائی شدہ لوگوں میں کیا کروا رہے ہیں؟ صلح. ٹھیک ہے, تو ادروائز کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ بھی مصلحت ہے اس لیے جھوٹ بولا, یہ بھی مصلحت ہے اس لیے جھوٹ بولا. مصلحت حدیث میں آ گئی کہ کون کون سی مصلحت پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ مصلحت ہے ادھر بھی جھوٹ بول لوں, یہ بھی مصلحت ہے ادھر بھی جھوٹ بولوں. میں کوئی دین میں بات شامل نہیں کر سکتی. تو سچ بولنا ایمان کی نشانی ہے اور جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے. جس شخص نے سچ بولا وہ کیا ہوگا؟ نجات پا گیا, کامیابی کی نشانی ہے. اللہ سے جنت دے سکتا ہے سچ بولنے والے کو. اب یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کل ہم نے خطبہ سنا ہے نا, تو اس میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب آپ پہلی صف میں آئیں گے تو نیکی کا ارادہ زیادہ ہوگا آپ کا, تو اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو نیکیوں میں بڑھائے گا. جب آپ نیکی میں پیچھے رہیں گے, پچھلی صفوں میں رہیں گے, پھر کیا ہوگا؟ پیچھے پیچھے ہی رہ جائیں گے نیکیوں میں, آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سچ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. جب انسان سچ بولتا ہے نا تو آٹومیٹکلی وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. اگر وہ جھوٹ بولے گا, منافق ہوگا, نفاق والا ہوگا, تو وہ برائی میں آگے بڑھے گا, نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے. ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اگر لکھ لے کہ یہ سچا بندہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا. اور یقیناً جھوٹ کے والے سے حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم یعنی آگ کی طرف لے جاتی ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ یہ صرف اپنے اندر ہم نے کیوں ڈالنی. کیا اللہ کے نزدیک میں جھوٹا لکھی جاؤں یا اللہ کے نزدیک میں سچی لکھی جاؤں؟ کیا میں جہنم میں جانا چاہتی ہوں یا میں جنت میں جانا چاہتی ہوں؟ اب میرے اپنے اوپر ہے کہ اس صفت کو اپنانے سے بھی جنت مل سکتی ہے.
اگر یہ صفت میرے اندر آ گئی تو جھوٹ کہیں بھی میں نے نہیں بولنا، چاہے جھوٹ کے پیچھے میری عزت جاتی ہے چلی جائے، لیکن عزت چلی جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ بولنا کیا ہے؟ سچ ہی بولنا۔ ہمارے ہاں عورتیں اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے بھی کتنے جھوٹ بول لیتی ہیں، کسی کو سوٹ دکھانا، کسی کو جوتا دکھانا، اپنی خریدی ہوئی چیزیں دکھانا، یا گھر کے اندر پڑی ہوئی چیزیں دیکھتی ہیں آ کر لوگ، وہ پوچھتے کتنے کی ہے، میں کہتی ہوں اس کو تھوڑا ریٹ تو بتانا ہی نہیں، میں زیادہ بتاؤں، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اپنی چیز کی ویلیو بڑھا رہی ہوں، اپنی عزت بڑھا رہی ہوں۔ اب وہ کیا کہے گی کہ کتنے، میں اس کو پتا ہونا چاہیے میں کتنے کی چیز لیتی ہوں، وہ 100 کی چیز میں نے 200-300 میں بتا دی، اب میں نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا اپنی عزت بنانے کے لیے۔ کبھی بھی عزت نہیں بنی، اللہ کے ہاں تو عزت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں کیا لکھ دی گئی؟ جھوٹی۔ آج ایک جھوٹ بولا، کل اگلا بولوں گی، پھر اور بولوں گی، پھر اور بولوں گی، اللہ کے ہاں تو جھوٹی لکھی گئی۔ عزت تو اللہ کے آگے ہونی چاہیے نا۔ اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ کے ہر فرد کھڑا ہوگا، تو اس وقت ہمیں عزت کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت ذلت سے بچنا ہے تو عزت اللہ کے ہاں ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں کیا لکھا گیا؟ وہ جھوٹا لکھ دیا گیا، تو وہ کوئی عزت تو نہیں ہے نا۔ عزت تو وہی ہے جو اللہ کے ہاں سچا لکھا جائے، چاہے وہ چیز تھوڑے پیسوں کی ہے تو آپ اسے تھوڑے پیسوں کی بتائیں۔ آپ نے اگر زیادہ بتایا، اپنی عزت بڑھائی، اپنی شان بڑھائی، لیکن عورت کے لیے آپ نے نقصان کیا۔ نیکسٹ وہ مارکیٹ میں گئی، دکاندار تو ویسے چیزیں بڑھا بڑھا کے بتاتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں اس عورت نے 200 کی خریدی ہے، میں بھی 200 کی لے کے آ جاؤں گی، چیز 100 کی ہوگی۔ اس کا بھی نقصان کیا، اپنے ایمان کا بھی نقصان کیا، اور سب سے بڑا نقصان ہے ہی اپنے ایمان کا، کیونکہ اس دنیا میں کتنا جی لیں گے، آخر موت ہے، اور موت کے بعد قبر، قبر ہی کے اندر جہنم شروع، قبر ہی کے اندر جنت شروع، کیونکہ اگر نیکوکار ہے تو اس کی قبر کو جنت کے محلوں میں سے محل بنا دیا جائے گا، اگر گناہگار ہے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا۔ تو یہ صفت ہم نے انشاءاللہ العزیز کیوں اپنانی ہے؟ کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے ہاں کیا لکھا جانا ہے؟ سچا۔ اس کے بعد اگلی صفت کیا ہے؟ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ اس رمضان کے اندر یہ 10 خوبیاں ہمارے اندر ڈال دے انشاءاللہ۔ اگر یہ 10 خوبیاں آ گئی نا، سچی بات ہے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے نا، وہ مقصد پورا ہو جانا ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ کھانے پینے تو نہیں آئے نا، افطاریاں کرنے، عید کی تیاریاں کرنے تو نہیں آئے۔ رمضان دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ جس کو رمضان مل گیا، اللہ کے نبی نے منبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا تھا کہ جس کو رمضان ملے اور وہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائے، اس کی ناک کیا ہو؟ خاک آلود۔ تو بخشش کروائیں گے تو یہ سب کچھ تیار ہوگا انشاءاللہ، اور بخشش کے لیے یہ صفات ہونا ضروری ہے۔ صبر، صبر کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، سچ کے ساتھ ہی اللہ نے صبر کا ذکر کر دیا، کیونکہ جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ہم جھوٹ بول کے اپنے آپ کو چھڑوا دیتے۔ صبر کریں، سچ بولیں اور صبر کریں، جو بھی رزلٹ آتا ہے دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، صبر کریں گے تو سچ ثابت ہو کر رہے گا۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ صبر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کا دامن پکڑ لے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے، یعنی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ میں نے کہا جتنی بڑی بات ہے، میں نے کہا میں صبر نہیں چھوڑوں گی، جتنا بڑا معاملہ ہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر نہیں چھوڑنا، منہ سے کوئی ایسی بات شکوے شکایات والی نہیں کرنی۔ کیا اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہم جنگ احد میں اور جنگ خندق میں جو پڑھ چکے ہیں، کیا انہوں نے شکوہ کیا تھا؟ اللہ تیری خاطر ہی تو جنگ لڑنے آئے ہوئے ہیں، تو ہی ہمیں بھوکا پیاسا رکھے ہوئے۔ اللہ مریم کو رزق دے سکتا ہے، حجرے کے اندر دیا نا، بغیر موسم کے پھل بھی دیا، اللہ نے جنتوں سے میوے اتار دیے، تو کیا اللہ میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں کھانا اتار سکتا تھا نا؟ لیکن تربیت، ٹریننگ، یہی تو چیز تھی کہ دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی کا اسوہ لوگوں کے لیے نمونہ تھا، تو اللہ کے نبی نے شکوہ نہیں کیا، اللہ خدائے کیسے کھاؤں، خندق کیسے کھودوں، پیٹ پہ تو پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، ہمت نہیں ہے، کھانے کو کچھ دے گا تو ہم آگے قدم بڑھائیں گے، نہیں، صبر۔ جب صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔
تو اللہ کے سامنے شکوہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ کے سامنے صرف اس انداز میں۔ اور باقی کیا کرنا ہے؟ مومن کی کیفیت کیا ہے؟ ملتا ہے تو تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور نہیں ملتا تو تب بھی الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جیسے بھی زندگی دی، تیرا شکر ہے، دی تو ہے، جیسا بھی کھانا دیا تیرا شکر ہے، دیا تو ہے، چاہے دال پکی ہے، چاہے چٹنی سے کھایا ہے، کھایا تو ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں دیکھنا، ہماری مائیں، ہم نے خود اپنی امی کو چٹنیوں کے ساتھ، سلاد کے ساتھ روٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کوئی سوچتا ہی نہیں ہے یہ چیزیں کھانے کے لیے، آئے پیاز سے روٹی کھائے، حالانکہ اچھی ہوتی ہے۔ ایک بات بتائی جا رہی، سالن نہیں پکتے تھے تو دودھ آتے تھے تو دودھ کے ساتھ روٹی کھا لی جاتی تھی، چائے کے ساتھ روٹی صبح ناشتے میں کھا لی جاتی تھی۔ آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، اس کے ساتھ کھائیں، صبح دودھ چائے کے ساتھ کھا لی، دوپہر چٹنی بنا کے کھا لی، یا سلاد کے پیاز کاٹ کے کھا لیے، کچھ بھی کھا لیا، صبر و شکر کی زندگی بسر کی۔ ہم نے خود دیکھا، مجھے بھی یاد ہے، ہم نے بھی کھائے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور آج بھی اچھا لگتا ہے کہ کھا لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اچھا بھی لگتی ہے تو یہ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ چٹنی تو ایکسٹرا کھانا ہے، صحیح ہے نا، 4 چیزیں پڑی ہیں، چٹنی بھی بناؤ، اور چٹنی علیحدہ ہو تو کوئی کھائے گا نہیں اکیلا، سالن کہاں۔ تو اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی سرکے سے بھی روٹی کھا لیتے تھے، خالی سرکے سے، اور آج ہم سرکہ کئی چیزوں میں ڈالتے ہیں پھر جا کے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی نے کیسے صبر کیا، کس طرح کی چیزیں کھائی، کیسا کھجور کھا کر بھی کئی دن تک صبر کیا۔ ہمارے گھروں میں ایسی کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ کبھی کسی گھر میں کہتی ہوں غریب سے غریب گھر میں بھی چلے جاؤ، انہیں کھجور تک کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے، سوال کیا کہ کھانے کو کچھ دے دو، کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو میرے پاس صرف 2 کھجوریں پڑی تھی، میں نے اٹھا کر دے دی۔ ایک کھجور اس نے آدھی کر کے دونوں بچوں کے ہاتھ میں پکڑائی، ابھی دوسری کھجور منہ میں ڈال ہی رہی تھی کہ بچوں نے اپنی کھجور کھا کے پھر مانگی، تو اس نے دوسری کھجور بھی آدھی کر کے بچوں کو ہی دے دی۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے کہا ماں کی ممتا اتنی شفقت والی ہوتی ہے کہ ماں نے خود کھانا گوارا نہیں کیا تو بچے کو دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی، اگر کسی کو کھجور مل جاتی تو ایک کھجور کھا کر بھی کئی دن تک گزارے کرتے تھے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ کسی جھونپڑی والے گھر میں بھی چلے جاؤ نا، یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، شکوے شکایتیں، صبر نہیں ہے نا ہمارے اندر۔ حالانکہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ اگر اب آج ہم صبر کریں گے تو کل کیا ہوگا، اللہ اس پہ اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم صبر کرو گے، شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور بھی دے دے گا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو تم وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پاس وہ چیز تھی، تو تم شکر شروع کر دو۔ اللہ تیرا شکر ہے فلاں ٹائم تو مجھے دیا تھا، اللہ بھی تیرا شکر ہے، کھائے تو ہے، دیا ہے۔ جب ہم نعمتوں کے پر جو چیز کمی آ رہی ہے نا اس پہ شکر شروع کریں گے، آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، وہ چیز بڑھ جائے گی۔ ہے اللہ کی بات پہ یقین، اللہ خود ہی کہہ رہا ہے لئن شکرتم، شکر کرو، لأزیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے نا اس پہ شکر شروع کر دیں۔ آپ کو کسی کی محبت نہیں مل رہی، آپ چاہ رہے ہیں کہ امی میرے سے محبت نہیں کرتی، خاوند میرے سے محبت نہیں کرتا، آپ شکر شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے فلاں ٹائم میں میرے ساتھ بڑا اچھا انہوں نے وقت گزارا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اچھے دن بھی دکھائے، اللہ دوبارہ اس سے بھی زیادہ دے دے گا۔ دیا ہے، اللہ سے دعا کر کے دیکھیں، اللہ دیتا ہے۔ میں نے تو آزمایا ہے الحمدللہ کہ جن نعمتوں کی کمی ہو رہی ہو ان نعمتوں پر شکر گزاری شروع کر دو، لأزیدنکم، آٹومیٹکلی اللہ زیادہ دے گا، اور یہ توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو میں تمہیں دوں گا۔ میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتی ہوں شکر کرو، جو چیز بھی کھا رہے ہو شکر کرو، اللہ اس سے کل ڈبل دے گا۔ اگر شکر نہیں کرو گے تو اللہ نے چھین لینی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اپنے دسترخوانوں پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دسترخوان اچھے سجائے ہیں ہمارے،
चाहे जितने भी हैं अच्छे सजे हुए, लाजमी कुछ ना कुछ 2-3 चीज़ें इफ्तारी में हो जाती हैं और फिर खाने में भी 1-2 चीज़ें हो जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे देता है, अल्लाह खिला देता है। खजूर, पानी या एक और चीज़, ये 3 मिनट पहले टाइम में ही मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह खाकर फौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ये ना कहें फलां के घर तो समोसे भी होंगे, फलां के घर तो पकौड़े भी होंगे, फलां के घर तो ये चीज़ भी होगी, मेरे घर तो नहीं है। नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि रोजा खोलने के लिए नेमतें अता कर दी और उस पर अल्लाह ने अगले दिन क्या करना है, और भी ज्यादा अता कर देना इंशाअल्लाह। और वैसे भी रोजा इन चीज़ों के खाने का नाम नहीं है। अफ्तारी का मकसद ये नहीं होता, अफ्तारी का मकसद वही है जो अल्लाह चाहता है कि सब्र तुम्हारे अंदर आना चाहिए। अगली चीज देखते हैं, वल खाशिईना वल खाशिआत। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है, आजिज़ी करने वाले, खुशू खुजू करने वाले, डरने वाले, यानी तीनों मायने आ जाएंगे, मर्द और डरने वाली औरतें। आजिज़ी कौन करता है, झुकता कौन है, जो डरता है। जिससे हम डरते हैं ना उसी के आगे जी हजूरी करते हैं ना, जिससे नहीं डरते उसकी जी हजूरी कोई करता है। आजिज़ी इसको कहा जाता है। जी हजूरी क्या है, आजिज़ी। और ये किसके लायक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लायक है कि आजिज़ी इख्तियार की जाए तो अल्लाह के लिए, झुका जाए तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और को झुकने का हुक्म नहीं है। किसी के सामने भी नहीं झुक सकते, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकते, ना किसी पीर के सामने, ना किसी औलिया अल्लाह के सामने, ना किसी बड़े से बड़े आलिम के सामने झुकना मना है। इवन कि अगर आप किसी को मिल रहे हैं, मिलते हुए भी आपके जहन में ये है कि वो कहता है कि ये क्या इस तरह से मिल रहे हो, झुक के मिला करो बड़ों से, अगर वो खुद ये बात करता है तो अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। आजिज़ी किसको पसंद है, अल्लाह। आजी के लिए, झुकने के लिए, सजदा, रकू, कयाम, ये सब किसके लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह कह रहा है मेरे लिए, खड़े हो तो मेरे लिए, रकू करो तो मेरे लिए, सजदा करो तो मेरे लिए। ये रकू सजदे अल्लाह के अलावा किसी और को करने जायज नहीं है। अगर अल्लाह कहता है सजदा करने का हुक्म होता किसी और को तो किसको हुक्म देता, शोहर को, जबकि वो भी नहीं दी। अब यहाँ पे अजमत बतानी थी असल में शोहर की, इसलिए कहा। यानी देखो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मेरे बाद तुम्हें किसी की अताअत करनी है तो किसकी करनी है, रसूल की। मेरे और मेरे रसूल की अताअत के बाद किसकी करनी है, खावन की अताअत। क्या है, जो बात पसंद है वो तो मान ली, जो बात पसंद नहीं है वो भी आप ना माने, आप कहें मैं खावन की अताअत करती हूँ, ये अताअत है। इसको तो नहीं कहेंगे ना। आज खावन ने कहा मेके नहीं जाना, मैंने कहा मैंने तो जाना ही जाना है, तो ये अताअत है। अब ये मुझे मेके जाने से रोक रहा है, अब ये मुझे फलां जगह जाने से रोकता है, मैं भी इसको बता के रहूंगी कि मैं भी क्या चीज हूँ, तो ये अताअत है नहीं। अताअत क्या है कि खावन के साथ एग्रीमेंट करें, उसको बनाएं, उसको तैयार करें, उसको बातों बातों में प्यार मोहब्बत से खुद ही इजहार करें। आज मैंने जाना है, आप जाने देंगे, आज मुझे जाना चाहिए, या कोई ऐसे तरीके से, क्योंकि मियाँ और बीवी दोनों को पता है कि एक दूसरे के मामलात मिजाज मुख्तलिफ होने के बावजूद वो जान चुके होते हैं कि मेरा मियाँ किस बात से राजी होता है और किस बात से राजी नहीं होता, तो वो उसी अंदाज में उसके साथ रहे ताकि वो भी खुश रहे और बीवी भी खुश रहे। तो ये क्या है, आजी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सिखाई है वो अल्लाह के बाद खावन के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ अपनी बात कर रहा है कि खुशू के मायने सुकून, तहम्मुल, वकार, डरना, खौफ, कि अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे। अल्लाह कल क़यामत के दिन खड़ा करेगा और मुझसे मेरे माल के बारे में पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगी। ये खौफ ही दर हकीकत आजी है, खाशियात है, डरना है। जैसे मैं कहती हूँ ना, आज मैंने बच्चा कहता है मैंने होमवर्क नहीं किया तो कल मैं टीचर को क्या जवाब दूंगा। तो आज मैंने अगर दुनिया में रहते हुए दुनिया का जो होमवर्क अल्लाह ने दिया है करने का, वो मैंने होमवर्क करके ना गई तो अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरा होमवर्क जो होगा वो चेक करेगा, नहीं सही निकला तो मैं डरूंगी नहीं तो क्या करूंगी। और ये डरना कल नहीं है, ये डरना आज ही है। बच्चा ये नहीं कहता कि कल आएगा तो देखूंगी, जब जाऊंगा स्कूल देखूंगा, नहीं, उसे आज से ही डर लग रहा होता है कि अगर मैंने काम ना किया तो क्या होगा कल। चाहे वो भी नहीं लिख रहा लेकिन वो गन सवार करके खड़ा हुआ है और उसे नींद नहीं आ रही। माँ कहती है सो जाओ सुबह कर ले, नहीं रात नींद नहीं आएगी जब तक काम नहीं कर लूंगा। अल्लाह ने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क जब तक ना कर लिया करें तब तक आप सुकून में ना आया करें।
خاشیات اس کو کہا جاتا ہے. ڈرنا، ڈر خوف ایسا ہو کہ ڈر خوف میں اللہ کی ساری عبادت کر کے پھر طمانیت آ جائے کہ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ سارے کام میں نے کر لیے ہیں. اس کے حوالے سے خشوع کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس جیسا خطبہ انس کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ باتیں تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم دنیا میں ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. یعنی جو باتیں میں جانتا ہوں آخرت کے حوالے سے جو مجھے دکھایا گیا ہے، یا معراج کے موقع پر جو جنت اور جہنم دے کر آئے تھے، یا جن باتوں کے بارے میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور ہمیں نہیں بتایا گیا، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر وہ باتیں تم جان لو ساری تو تم دنیا میں کیا کرو گے؟ رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. اب ہمیں رونا کس بات کہتا ہے؟ دنیا کے لیے. دین کے لیے تو کبھی روئے ہی نہیں. کسی کی نماز بہہ گئی ہو وہ رویا ہو، کسی کا کوئی دین کا عمل رہ گیا ہو وہ رویا ہو، نہیں. دنیا کے لیے ہر بندے کو روتے دیکھا ہے، دین کے لیے روتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ اگر تمہیں آخرت کی ساری باتوں کا علم ہو جائے تو تم دنیا میں رو گے کم اور ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. یہ بات سنتے ہی صحابہ کی کیفیت کیا ہو گئی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے چہروں کے اوپر کپڑے ڈال دیے، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور رونا شروع ہو گئے. یعنی اس قدر غمگین ہوئے کہ وہ کیسی معاملات ہوں گے جو نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جان لو تو رونا شروع ہو جائے گے. جیسے ہم کسی کا درس سنتے ہیں تو دل کی کیفیت رونے والی بن جاتی ہے. وہ باتیں ہی ہوتی ہے نا، وہ آخرت کے معاملات ہی ہوتے ہیں جو ڈسکشن کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان باتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں. حالانکہ ہم جہنم کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو سن رہے ہیں جو دیکھو گے دونوں میں مختلف ہے. اس وقت تم کہو گے جو سنا تھا یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، ایسا تو نہیں سنا تھا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ باتیں دیکھنے کے بعد رونا آئے گا. تو ایسی باتیں اگر دنیا میں ہمیں معلوم ہو جائیں کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، آپ خود ہی بیٹھے بیٹھے سوچ لیں، کیفیت بنا لیں کہ قبر کے اندر آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. تصور میں ایسے کریں کہ میں قبر میں لیٹی ہوئی ہوں، اللہ نہ کرے چاروں طرف سے زمین کے حشرات الارض مجھے گھیر لے، میری اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یہ سوچ ہی مجھے رلا دے گی نا. اکیلے بیٹھ کے جب میں سوچوں گی کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا. اور ایسے منظر کئی لوگوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، قبر کے اندر ایسے معاملات دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اس معاملات سے پہلے ہم کیا کریں؟ دنیا میں ہی اپنی تیاری کریں، ہنس سے کم، روئیں زیادہ، اللہ کے آگے گریہ زاری کریں، عاجزی کریں، خشوع کریں، طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اللہ رب العزت سے دنیا میں ہی سارے درجات حاصل کر لیں تاکہ آخرت کے دن کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. اس سے اگلی صفت ہم دیکھتے ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. دیکھیں اللہ رب العزت کو جو نیکیاں پسند ہیں، اللہ نے وہ ساری نیکیاں عورتوں کے ساتھ ذکر کر کے بتا دی کہ عورت بھی یہ نیکی کرے. اب ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے مردوں نے صدقہ کر دیا، بات ختم ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے مرد دے چکے ہیں، ہمارے مرد دے دیتے ہیں، ہمارا بھائی دے دیتا ہے، ہمارا ابو دے دیتا ہے، ہمارا خاوند دے دیتا ہے، ہمارا بیٹا دے دیتا ہے. اللہ نے کہا صدقہ دینے والے مرد بھی اور صدقہ دینے والی عورتیں بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ واپسی پر عورتوں کو نصیحت کی تھی کہ تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. کیوں دیکھا ہے؟ کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو. اب تم اس کا طور کیا ہے؟ امہات المومنین نے اور صحابیات نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم استغفار کو لازم پکڑو اور صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، ممکن ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ. یعنی صدقہ کیا کرتا ہے؟ ہماری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ ہماری آزمائشوں کو بھی ٹال دیتا ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خطاؤں کو بھی مٹا دیتا ہے. ریزر ہے صدقہ، کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. گناہوں کو مٹانے کے لیے کیا ہے؟ ریزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا،
कोई अनजाने में हो गए, कोई जानबूझ के कर लिए। अब ये सदका क्या करेगा, हमारे उन गुनाहों को मिटा देगा। और इस तरह से ये गुनाहों को मिटाता है जिस तरह पानी आग को बुझा देती है। बुझा देती है कि नहीं बुझाती? इसी तरह हमारे गुनाह भी खत्म हो जाते हैं सदका करने से। अब सदके के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक खजूर आग से बचो, यानी तुम जहन्नम से बचो अगर चाह खजूर का एक टुकड़ा देकर ही क्यों नहीं। क्यों कहा ये? क्योंकि सहाबा के पास देने को थे ही कुछ नहीं, तो अल्लाह के नबी ने कहा एक टुकड़ा ही किसी को दे दोगे तो बच जाओगे। अब यानी उनको ये मजीद तरगीब दी जा रही है कि अगर तुम्हारे पास एक खजूर है खाने को और अगर तुम्हारे साथी साथ में कोई है उसके पास वो खजूर भी नहीं है, तो तुम ये ना कहो कि एक ही खजूर है मैं खाऊंगा या इसको दूंगा, उसमें से एक टुकड़ा उसको दे दो, एक खुद खा लो, और उसको एक टुकड़ा देना तुम्हें क्या है, जहन्नुम से बचा लेगा। और दूसरी जगह पर क्या आता है कि जब तुम सालन बनाओ तो क्या करो, शोरबा बना लो, और शोरबा बनाने के बाद क्या करो, वहां दो जो जहां खाना नहीं बन रहा। तो ये सारी बातें क्या है, सदका। और ये तरगीब किसने दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सदका करने से गुनाह भी खत्म होते हैं, सदका करने से जहन्नुम से भी बच जाता है, आग से भी बच जाता है। तो ये सदके की सिफ्त हमारे अंदर लाजमी होनी चाहिए। क्यों? सदका अल्लाह ने क्यों रखा है? ताकि मोहताज और कमज़ोर लोग जो कमाने के लायक नहीं होते, माजूर होते हैं, उनको तुम सदका दे दो ताकि वो भी अपनी गुजर बसर अच्छे तरीके से कर लें। मैं भी थोड़ी देर पहले ही मोबाइल उठाया हुआ था जब लेक्चर के हवाले से, तो मेरे पास एक पोस्ट आई, उसमें यही था कि आज के दौर में कशकोल छीन लो सबके हाथों से तो गरीबी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कशकोल दे दो गरीबी खत्म हो जाएगी। तो पोस्ट में लिखा और मुझे बहुत मुतासिर किया इस पोस्ट ने कि ये कशकोल हुक्मरानों से लेकर नीचे तक सबसे छीन लो। और हम मुसलसल यही पढ़ रहे हैं ना कि कशकोल नहीं खिलानी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दो हाथ है, ये दो हाथ है ना, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। जब हम ऊपर वाला बनेंगे तो अल्लाह क्या करेगा? हमें और भी देगा। और फिर जैसे मैंने आपको कहा है ना कि आप अपने गुनाहों को मिटाने के लिए सदका करेंगे, तो इसी तरीके से आप क्या करें, सदका जब करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जैसे नेमतों के शुक्र करने पर ज्यादा मिलेंगी, इसी तरह सदका करने से माल भी ज्यादा होता है। अब अल्लाह तरीके बता रहा है कि माल कैसे बढ़ाना है। अल्लाह तरीके बता रहा है कि घर की नेमतों को बढ़ाना कैसे है, घर के अंदर अल्लाह की नेमतों की फरावानी कैसे करनी है, माल में रिस्क में बरकत कैसे लानी है, रिस्क बढ़ाना कैसे है, अल्लाह बता रहा है तरीका। रिस्क कैसे बढ़ेगा, अल्लाह यही बता रहा है कि तुम एक दो में तुम्हें 10 दूंगा, तुम एक दो में तुम्हें 700 गुना तक बढ़ा कर दूंगा। हम देने वाले तो बने, अल्लाह खुद ब खुद हमारे ऊपर हाथ करे। इसके बारे में हदीस में अल्फाज क्या है, तुम एक बालिश्त आगे आते हो, अल्लाह एक बाजू आगे आता है, तुम एक कदम आगे आते हो, अल्लाह 2 कदम तुम्हारी तरफ आता है। तो कैसे? जब तक हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो अल्लाह कैसे बढ़ेगा? हमें बढ़ने की जरूरत है। तो सदका करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, हमारा माल बढ़ेगा, नेमतों पे शुक्रगुजारी करेंगे तो नेमतें बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। वस्साइमीना वस्साइमाती, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, रोजा भी दोनों ने रखना है, चाहे वो फर्ज रोजा हो चाहे वो नफल रोजा हो। तो अल्लाह ताला ने दोनों के लिए लाजिम कर दिया कि नफल रोजे औरत भी रख सकती है और मर्द भी रख सकता है, फर्ज रोजे भी औरत भी रखेगी और मर्द भी रखेगा। तो रोजा क्या है? रोजा भी ढाल है, गुनाहों से ढाल है। रोजा कई गुनाहों को तोड़ने का बाइस बनता है। आप देख लें रोजा रख के हम कितने गुनाहों से बचे हुए। किसी काफिर की एक मुसलमान से नशिस्त कोई हो रही थी, तो बात हुई, तो उसने कहा कि मैं आजकल जो है झूठ नहीं बोल सकता। तो उसने कहा कि क्या वजह है? कहा तुम्हें नहीं पता रमजान है, हमने रोजा रखा हुआ है। कहा बड़ी बात है, तुम्हारे लिए सिर्फ 1 महीना है जिसमें तुमने झूठ नहीं बोलना, हम तो सारा साल झूठ नहीं बोल सकते। यानी काफिर कह रहा हम तो सारा साल झूठ नहीं बोलते, हमारे कवानीन में ये शामिल। कई मुल्कों में ऐसे है ना, वहाँ दयानतदारी बड़ी चलती है। वो कहता हम रमजान में मिलावट नहीं कर सकते, वो कहता हम तो सारा साल ही मिलावट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें काफिरों के अंदर मौजूद है, हमारे अंदर है ही नहीं। वो बड़ा हंस के कह रहा है कि तुम चलो तुम्हारे पास तो 1 महीना, हमारे पास तो पूरा साल ये काम नहीं करना होता।
पूरी जिंदगी हमने ये काम नहीं करना होता। दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे रोजे के साथ जो काम छुड़वा रहा है वही काम अदरवाइज भी हमें करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मोमिन बनाना चाहता है। तो रोजा रख के देखे, इंसान मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। जो देश पर लोग जाते हैं, अदरवाइज जाते हैं ना लोग, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों का माहौल देख ले क्या चल रहा है। देश पे लोग जाते हैं और वहाँ पे रूम बुक करवा लिए, हट्स बुक करवा लिए, और वहाँ पे यूनिवर्सिटियों के साथ साथ ये चीजें मौजूद भी हैं। मैं खुद भी देखा वीजा के साथ, ये चीजें बड़ी सहूलत में मिल रही है। घंटे के लिए रूम अवेलेबल है, घंटे में जनाब अपना काम करें और जाए। लड़की लड़का स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, माँ बाप को यही पता है, अंदर खाने क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं पता। अब ये रोजे के साथ ये काम होंगे। रोजा क्या करता है? गुनाहों से बचाता है। रोजा गुनाहों को तोड़ देता है, गुनाहों से निजात देता है। इसके अलावा देख ले, रोजा रख के कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं गाली गलौच भी नहीं देना, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना। और वाकई रोजे के साथ यही है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का रोजा हो ना तो वो दिल लगी की बातें करे, दिल लगी वाली बातें नहीं करनी कि क्या है कि अब रोजा नहीं पूरा हो रहा, चलो शुगल मेला कर बैठे, जरा थोड़ा सा हंसी मजाक कर बैठे, दुनिया की बातें कर बैठे, या फिर एक लड़का लड़की दिल लगी वाली बातें कर ले। दिल लगी में सिर्फ उनकी बातें नहीं, अपनी भी दिल लगी, भी दिल थोड़ा दिल दूसरी तरफ हो जाए। कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी रोजा रख के। अगर कोई उसको गाली गलोच दे या उससे लड़ाई करे तो वो क्या कहे? अन्नी साइम, कि मैं रोजे से हूँ। ना वो किसी से लड़ाई करे, ना वो किसी से झगड़ा करे, ना किसी को गाली गलोच दे, बल्कि क्या कहे? मैं तो रोजे से हूँ। और उसके साथ साथ क्या करना है? दिल लगी की बातें भी नहीं करनी। अब यहाँ तक के माएँ अपने बच्चों को बहलाने के लिए लेकर बैठ जाती है, और चलो अफ्तारी की बातें करते हैं, क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, चलो किचन में। ये दिल लगी की बातें नहीं, रोजे को फील होना चाहिए। हम कह रहे हैं ना कि उसको रोजा लग रहा है, चलो उसके साथ कोई ऐसी बातें करो कि उसको रोजा महसूस हो ना हो। रोजे को महसूस होना चाहिए। हाँ जी, अल्लाह ये भी महसूस करवाना चाहता है कि महसूस करो कि रोजा रख के तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, कैसे तुम्हें फील हो रहा है। और ये कैफियत अल्लाह क्यों देता है? ताकि हमारे अंदर एहसास आए, गमगीन लोगों का एहसास आए, दर्दनाक लोगों का एहसास आए, मोहताज और कमजोर लोगों का एहसास आए, और फिर हम अपनी जायदादों को कल के लिए रखने की बजाय उनके ऊपर खर्च करने वाले बन जाएं। तो यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि रोजा शहवत को भी तोड़ता है। रोजा रख के इंसान के अंदर वो बातें नहीं आती जो बातें आम रूटीन में आती हैं। तो ये क्या है? रोजा एक ऐसी सिफ्त है जिसके रखने से इंसान कई किस्म के गुनाहों से महफूज हो सकता है। इसके बाद अगली सिफ्त है वलहाफिज़ीना फुरूजहुम वलहाफिज़ात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। ये सिर्फ किस सूरत में है? यानी जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना खौफ डालेगा तो वो अपनी इन चीज़ों की पासदारी कर सकेंगे। आज के इस दौर में मोबाइल ने हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ा दिया। लड़की के पास, हर लड़के के पास पढ़ाई के नाम पर मोबाइल मौजूद हैं। वो पढ़ाई के साथ साथ ये जो वलहाफिज़ीना फुरूजहुम, इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। अब इसकी हिफाजत के लिए ये मोबाइल के अंदर ये गंदी वेबसाइटें जो बना दी गई हैं, गंद जो अंदर डाल दिया गया है, तो ये शर्मगाहों की हिफाजत नहीं हो रही। फिर यहाँ से इंसान गलत कामों की तरफ जाता है, जबकि ये एक सिफ्त है जो इंसान के अंदर मौजूद हो कि उसे पता हो ना मैंने मोबाइल से ऐसा डेटा देखना है और ना ही अपने आप को इन चीज़ों की तरफ लाना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। जिसका हक है वही इसको इस्तेमाल करेगा, उसके अलावा किसी और को इस्तेमाल करने की इजाज़त से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जिना का मुर्तकिब हो जाएगा। वो मर्द हो या औरत हो, अपने आप को महफूज करके रखे, अपने आप को बचा कर रखे। उसके बाद वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिराती, वलहाफिज़ीना के साथ एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? नंबर 1 रियाकारी का, और नंबर 2 खुफिया शहवत का, छिपी हुई शहवत। यानी लोगों को जाहिर नहीं। अब बच्चा कह रहा है अम्मी जी मेरी शादी कर दो, हम बच्चे को क्या कह रहे हैं? तेरी उम्र ही क्या है, तेरी शादी करो। अभी तो छोटा है बच्चा, अगर कह रहा है मेरी शादी करो तो जरूर उसे कुछ है।
اگر آپ نے اس کی شادی نہ کی تو ہو سکتا ہے وہ خفیہ طور پر شہوت والا کام کر نہ دے. تو مجھے سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ ریاکاری کا اور خفیہ شہوت، دونوں چیزیں موجود ہیں. ریاکاری دیکھ لے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں، عبادتیں، روزے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جس چیز کا ڈر تھا اللہ کے نبی کو آج وہ امت میں موجود ہے. دوسری چیز خفیہ شہوت. اب شادی کو مشکل بنا دیا گیا اور زنا کو آسان بنا دیا گیا. جگہ جگہ پر زنا کے اڈے بن چکے ہیں، ناچنے والی، گانے والی اور تیسری مخلوق موجود ہے. اور ایون کہ یہاں تک کہ ماحول، یہاں تک ہمارے حکمرانوں نے بنا لیا کہ جناب کیا کرنا ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور لڑکی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، اور پھر وہ لڑکیاں لڑکے آپس میں اکٹھے ہو کر راتیں کیسے بسر کرتے ہیں. یہ ساری خفیہ شہوتیں ہیں. باتیں بھی کر لینا، اگر آگے حد نہیں بڑھے، اس طرح کی باتیں بھی کر لے تو یہ بھی خفیہ شہوت ہے. ہمارے لڑکے کھڑے ہوتے آپس میں چسکے لینے کے لیے اور لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں. شادی شدہ عورتیں بھی آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. خاوند تمہارا کیسے ہے، میرا کیسے ہے، یہ راتیں کیسے ہوتی ہیں، یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں خفیہ ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی جن چیزوں سے ڈرتے تھے آج وہ سامنے ہیں. امت کے اندر وہ موجود ہے. ریاکاری بھی حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیے جا رہے ہیں اور خفیہ شہوت کے راستے بھی کئی قسم کے نکال دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ پروفیسر بھی بچی سے یہی کہتا ہے نمبر لینے ہیں تو چلو میرے ساتھ. اب وہ نمبر کے لیے سن لے، باولپور یونیورسٹی کے اندر ساری باتیں سامنے کھلی تھی، اسلامیہ کے نام پہ یونیورسٹی تھی اور ساری باتیں ادھر کی بھی کھلی ہے. لاہور کے اندر بھی کافی دفعہ کھلی ہے، اپنے ملتان کے اندر بھی کافی کھلی ہیں. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے گندے ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہاں کوئی اچھا نہیں ہو رہا. جو جگہ ہے ہی خفیہ شہوت کا مراکز، ان جگہوں سے بچے. یہ تو میں یونیورسٹیوں کی باتیں بتا رہی ہوں. رشید آباد والی سائڈ پہ ایک سکول کے اندر خود مجھے ایک عورت نے بتایا ہے کہ سر نے باقاعدہ ایک اسپیشل روم بنایا ہوا تھا اسکول، پرائیویٹ اسکول کے اندر. یہ تک نوبتیں آئی ہیں کہ ٹیچرز کے ساتھ، بچیاں بڑی بچیوں کے ساتھ سر نے زبردستی کرنی ہے اور خفیہ شہوتیں کے طریقے سارے ختم کرنے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العزت شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ایک صفت ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور یہ کب تک رہے گی؟ جب تک ہم گندا مواد، گندا لٹریچر نہیں دیکھیں گے. اور بالغ ہونے کے ساتھ ہی ان بچوں کی ضروریات کے مطابق ان کی شادی کر دینی چاہیے. اگر بچہ بول رہا ہے تو پھر تو فوراً کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر بچے کے بولنے پر بھی آپ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ 18 سال ہے، تیری عمر کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو سیفٹی نہ کر پا رہا ہو، محفوظ نہ کر پا رہا ہو، اور وہ کسی غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھے. پھر ماں باپ دونوں گناہگار ہیں اس کے ساتھ ساتھ. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں. یعنی اس میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ میں نے اس دن بھی بتایا، صبح و شام اللہ کے ذکر کرنا، رات کو سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا. ہمیں پتہ ہے نا، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، سواری پہ چڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، کھانا کھانے کے بعد ذکر کرنا. یہ ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں نا. یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، بار بار اللہ کو یاد کرنا. کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس محفل میں بھی اللہ کو یاد کر کے اٹھیں، اللہ کا ذکر کر کے اٹھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس محفل تم جیسے مجھے یاد کرتے ہو میں ویسے ہی تمہیں یاد کرتا ہوں. تم اکیلے بیٹھ کے مجھے یاد کرتے ہو، میں اکیلا تمہیں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے. اللہ بھی ہمیں اکیلے بیٹھ کے یاد کر رہا ہوتا ہے. آج ہم جب سارے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی تمہارے سے بھی اچھے لوگوں کی محفل لگا کر ان میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ہمارا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی اچھی باتیں ہیں. یہ سوچ کے ہی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، جہاں جہاں جانے کے سٹیپس کے اوپر دعائیں سکھائی ہیں، راستے میں جاتے ہوئے، بازار میں داخل ہوتے ہوئے، سڑکوں پہ جاتے ہوئے، گلی کوچوں میں نکلتے ہوئے، کوئی عورت مل جاتی ہے تو اس کو سلام کر لے. یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. اور جب ہم یہ یاد کریں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے کہ آپ جمدان پہاڑ پر تشریف لے آئے اور فرمایا تم چلتے رہو، یہ جمدان ہے، یعنی اس پہاڑ کا نام جمدان ہے. مفرد لوگ سبقت لے گئے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفرد لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ ہی تو مفرد لوگ ہیں.
अल्लाह को कसरत करने वाले मर्द हो या औरतें हो, वो किस में आएंगे? मुफरिद लोग में आएंगे। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या कर गए? सबकत ले गए, आगे बढ़ गए। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे, हम भी मुफरिद लोग बन जाएं, सबकत लेने वाले बन जाएं। अल्लाह ने अपनी 10 खूबियों वालों के अंदर के लिए क्या क्या कर रखा है? अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए बख्शिश तैयार कर रखी है और बहुत बड़ा अजर यानी जन्नत की सूरत में तैयार कर रखा है। पहले से ही कर रखा है, अभी तैयार नहीं करना बल्कि पहले से ही तैयार कर रखा है। अल्लाह बता रहा है पहले से ही तुम्हारे लिए रेडी होगा, हर चीज मौजूद होगी, बख्शिश भी तुम्हें मिल जाएगी और अजर भी। रमजान किस लिए आया है? बख्शिश करवाने के लिए। तो बख्शिश कब मिलेगी? जब ये 10 खूबियाँ हमारे अंदर होंगी। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान के अंदर ये 10 खूबियाँ हमारे अंदर पैदा कर दे ताकि अल्लाह के बख्शिश के हम भी हकदार बन जाएं और अजर भी, जन्नत भी हमें मिल जाए, जो कि बहुत बड़ा अजर है। इसी के लिए हम रोज़े रख रहे हैं, इसी के लिए हम मिन्नतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें जन्नत का वारिस बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।